الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ قید کرنے والا کون ہوتا ہے. گناہگار بھی کبھی گناہگار کو قید نہیں کرے. شیطان تو گناہ کرواتا ہے، تو اب اس کو قید گناہ کرنے والا نہیں کرے گا. معلوم ہوتا ہے کوئی معصوم ہوگا جو اسے قید کرے گا. اس مہینے میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے اور پورا مہینہ یہ مقید رہتا کہ فرمایا کہ پھر آسمان کے حجاب کھول دیے جاتے ہیں. سبحان. اس مہینے میں حجابات آسمانی کھلے ہوئے. جب کھلے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ دانہ ایک بڑھا جاتا ہے اور تصویر پوری مکمل اس کی بارگاہ میں ثواب کی شمار ہو جاتی ہے. تو یہ اچھے دن جہاں رات بات ختم ہوئی، وہیں سے آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سورہ الحمد کا نام ہے الشفا. یہ شفا دینے والی سورت ہے. اس میں امراض جسمانی ہوں تو شفا ہے، امراض نفسانی ہوں تو شفا ہے، امراض روحانی ہوں تو شفا ہے. کوئی مرض ایسا نہیں کہ جس کی دوا الحمد میں موجود نہ ہو. جس کے پڑھنے سے شفا حاصل ہو جائے، جس کے پڑھنے سے شفا حاصل ہو. اب یہ الحمد جس کے پاس آئی ہے، کیا اس کے نام لینے سے شفا نہیں ہو جائے؟ اور نہیں فرما رہے. شفا جب سارے موجود ہیں تو چونکہ بیماریاں اب تھوڑی سی، چونکہ آج اسی بیماری پر بحث کرتے ہیں، چونکہ درس ہے لہذا اگر کوئی بات کم ہو جائے اچھا نہیں لگتا. میں کہتا ہوں مکمل ہوتی چلی جائے درس جتنے ہیں. تو انسانوں کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. حیوانوں کی بیماری ایک ہوتی ہے، اس لیے کہ حیوان مکلف نہیں ہے. حیوان صرف خواہش رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے. حیوانوں کو صرف جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، روحانی بیماری نہیں ہو سکتی. اور نہیں فرما. حیوانوں کو فقط جسمانی بیماری تو ہو سکتی ہے مگر روحانی بیماری نہیں ہو سکتی. فرشتوں کو روحانی بیماری ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری نہیں ہو سکتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرشتوں کو اگر بیماری ہو سکتی ہے تو وہ روحانی ہو سکتی ہے، جسمانی نہیں ہو سکتی. لیکن انسان وہ ہے کہ جس کو دونوں بیماریاں ہو سکتی ہیں. اسے جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور اسے روحانی بیماری ہو سکتی ہے. خدا جانے بیماریوں کی کتنی قسمیں ہیں. ایک قسم ہوتی میرا خیال ہے اس کا علاج ہو جاتا. توجہ فرمائیں. خدا جانے کتنی بیماریاں ہیں، ایک بیماری نہیں. جب کامل طبیب ہو، کامل طبیب ہوتا ہی وہی ہے. لاکھوں بیماریاں ہوں، ایک نسخہ بتا دے. خوش ہونا چاہیے بابا. لاکھوں ماشاءاللہ
लाखों बीमारियां हैं, कामिल तबीब होता ही वही है जो सिर्फ एक नुस्खा बता दे, कुल बीमारियां खत्म हो जाएं। वो नुस्खा बताया है, हम इस्तेमाल करें या न करें। नुस्खा ये है कि हुब्बो अलीयन याकुलु ज़ुनूबा। ज़ुनूबा कमा ताकुलुन नारुल हतब। कैसी बेहतरीन तशबीह दी है सरकार ने। फरमाया कि अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। आग लकड़ियों का वजूद ही खत्म कर देती है। फिर अली की मोहब्बत सिर्फ नहीं, वो सिर्फ मिटते नहीं, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। आज चूंकि बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां एक तरह की, और अल्लाह ने जब इन हैवानों को बीमार किया है तो क्या ये डॉक्टर को बुलाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं हैवान? हैवान कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए। खुदा गवाह मैं अगर जुमला कह दूं, खालिक जिन्हें अक्ल न दे और फिर इंसानों को के पास उन्हें बीमारी के लिए भेजे, फिर आदिल कहाँ है? हाय हाय हाय, और ये भगवान है, हैवानों को तो अक्ल दिया नहीं तो अक्ल वालों के पास क्यों भेजे? तो उसके आदिल के खिलाफ यादा। इसीलिए अल्लाह ने इन हैवानों के लिए इल्हाम कर देता है। हैवानों को जिस बीमारी में उन्होंने मुब्तला होना है, उन्हें इल्हाम के तौर पर इलाज बता दिया जाता है। उन्हें इल्हाम होता है। जहां भी बीमार जंगलों में रहते हैं, कहा ना डॉक्टर, उन्हें इल्हाम होता है। मसलन आपके घरों में बिल्ली होती है, अब वो वैसे नहीं करते जरा, बिल्ली को जब दिल में दर्द होता है तो इसका इलाज खालिक ने इसे इल्हाम में बता दिया है। इस बिल्ली के दर्द का इलाज है, छत पर जब बारिश होती है और उसमें एक आग घास उगती है, उस हर घास भी नहीं, कोई एक खास घास उगती है, उसी खास घास की खुशबू इसे इल्हाम कर दी जाती है। और ये फरमा रहे, इधर वो बीमार हुई, फौरन ये छतों पे चढ़ जाती है, वो इल्हाम के जरिए वो खुशबू सूंघती रहती है। जहां भी वो घास मिलती है, खा ले, फौरन तंदुरुस्त हो जाती है। मालूम हो गया कि खालिक ने इनकी बीमारी का इलाज किया। अच्छा, अब बिल्लियों को सूरह अल-हम्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब। अच्छा जनाब, ये हुआ कि इसके बाद ये जो सांप है, कई किताबें मेरे से पेश नजर हैं बिहम्दिल्लाह कि 1000 साल तक के, जब ये आकांकों से ज्यादा उम्र गुजरने से नाबीना हो जाता है तो उसकी बीनाई के लिए इसे इल्हाम होता है। एक जड़ी या बूटी है जिसका नाम राज़यंज है, हयातुल हवा में राज़यंज। तो वो जंगलों में फिर ये निकल जाता है, उस बूटी को तलाश करता है। तलाश करते जब खुशबू, वो खुशबू इल्हाम होती है, तो फिर आके जब उसे तलाश कर लेता है तो फिर उसी की जड़ों से अपनी आंखें मलता है। मल होता है, मलने से शिफा होती है। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब, एक लफ्ज़ मुझे कहने से यही, अगर इस लकड़ी को मलने से हैवानों को शिफा होती है, फिर गहवारे हुसैन मलने से फितरत को शिफा होती है।
انسان کی 4000 اقسام کی بیماریاں معلوم کی گئی. 4000. اب کے جدید نہیں، طبیب طب قدیم ابن سینا وغیرہ وغیرہ ادھر نہیں جاتا تھا. تو 4000 اقسام ہیں ہماری بیماری. انہوں نے حیات الحیوان میں، گھبرا تو نہیں رہے، بعد میں موضوع شروع کرتے ہیں. یہ موضوع ہے، یہ بھی موضوع سمجھ، چونکہ یہ بھی درس کی ایک سنت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ لکھتے ہیں کہ حدیث مفضل میں بھی بار ہے کہ 12 سینگ کا یہ جو ہرن ہوتا ہے، ہرن، یہ ہرن جنگلوں میں رہتا ہے تو سانپ سے اس کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے. اگر زہریلا سانپ اسے کاٹ لے تو یہ مر جاتا ہے. لیکن اس زہریلے خاص قسم کی جو سانپ ہوتی ہے اس کی تلاش میں یہ رہتا ہے، اور وہ سانپ رات کو نہیں نکلتے. یہ نظام الہی ہے. اور نکلتے بھی گرمیوں میں ہیں، سردیوں میں نہیں. انتہائی گرمی میں وہ نکلتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے نکلنے کا ہے. اب یہ اس کی تلاش میں جاتا ہے. حیات الحیوان کتاب اس میں جب وہ ملتا ہے تو اسی گرمی میں وہی سانپ جس کی یہ تلاش میں ہوتا ہے، اس کا گوشت سے بہت پسند ہوتا ہے. اب جا کے یہ اسے حملہ کر کے پکڑ لیتا ہے. اب یہ کھا لیتا ہے اس کو. اب جب کھاتا ہے، ایک تو دن کی گرمی اور ایک اس کے زہر کی گرمی. اتنی گرمی اس ہرن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ انتہائی پیاسا ہو جاتا ہے. اتنی پیاس لگتی ہے کہ شدید. لیکن یہ جا کے کسی پانی کے کنارے جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. اسے الہام ہوا ہے اگر تو نے ایک قطرہ بھی پانی پی لیا مر جائے گا. یہ حیوان ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. اسے یہ اطمینان ہوتا ہے اگر میں نے ایک قطرہ پانی پی لیا تو میں مر جاؤں گا. پھر وہ پانی نہیں پیتا، حالانکہ پانی آگے رکھا ہوا ہے، آگے موجود ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں. جس کے حیوان اس کی اطاعت کریں پھر انسان کو کیسا ہونا چاہیے. تو وہ پانی نہیں پیتا انتہائی شدید ہونے کے باوجود. اس کا حوالہ حدیث مفضل میں بھی. تو یہ ہوا کہ وہ پانی نہیں پیتا، چلاتا ہے، چیختا ہے پیاس سے. یہ ہوتا ہے کہ پھر اس درد کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ان دیدوں کے نیچے ایک حلقہ ہوتا ہے جس میں انگلی بھی لگا اتنی جگہ ہوتی ہے. وہ آنسو اسی حلقے میں، دونوں حلقوں میں آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غور نہیں فرما رہے ہیں. آنسو گرتے نہیں زمین پر، انتظام ہے خالق کا. وہ یہاں آ کے جمع ہو جاتے ہیں. جب اس کا یہ حلقہ دیدے والا پر ہو جاتا ہے، دونوں ادھر پر ہوئے، ادھر وہ پورے آنسو منجمد ہو کر ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. وہی زہر مورا ہوتا ہے. اب وہ جسے لگاتے جائیں سانپ کے زہر سے شفا ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی کاٹ لے سانپ وغیرہ کے اوپر رکھ لیتے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا. معلوم ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے کام ہوتا ہے اس میں کبھی نقص اور نقصان و خطا نہیں ہوتی. جب حیوانوں میں خطا نہیں ہوتی تو پھر رسول کا مقام کیسا ہونا تھا. اب جناب یہ ہوا کہ شفا، اسی شفا پہ بحث کریں. سب سے زیادہ ہمارے جسم میں روحانی مریض کون سا اعضا ہوتا ہے؟ یہ درس بھی ہے شاید. نہیں آپ تو اس وقت صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں. اب تو سوال میں نے ایسا کیا، فرمائے نا اس پورے جسم میں سب سے زیادہ
रूहानी मरीज होने वाला आज़ा कौन सा है? दिल। मालूम होता है दिल ज्यादा मरीज होता है। क्यों? आज़ा मरीज नहीं होते, होते मरीज हैं, लेकिन जितना दिल मरीज होता है उतनी और कोई आज़ा मरीज नहीं होता। क्यों? कि अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है। और नहीं तो जो फरमाए मेरे साथ रहे खुदा के लिए। ईमान का ताल्लुक भी दिल से होता है। दिल, इसलिए दिल जानने का नाम नहीं, दिल मानने का नाम है। जानने का ताल्लुक अक्ल से होता है, मानने का ताल्लुक दिल से होता है। जानना जानना इस्लाम है, मानना का ताल्लुक दिल से होता है। जबान से मानना मानना नहीं है। असल एतकाद कल्बी का मानना होता है। दिल मान। तो अब सबसे पहली सरकार दो आलम की हदीस, अव्वलो इबादतिल्लाहिल मारिफतो बिही अन्नहुल अव्वलो क़ब्ला कुल्लि शै फला शै अबादा वल फर्दु फला सानिया ला वल बाकी ला इलाहा निहायतिन फातिरुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व हुवल लतीफुल खबीर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान। सरकार फरमाते हैं लोगो अव्वलो इबादतिल्लाहिल मारिफतो बिही, अल्लाह की सबसे पहली इबादत उसकी मारिफत है, नमाज नहीं। तवज्जो फरमाए मेरे साथ। अव्वलो इबादतिल्लाहिल मारिफतो बिही, अल्लाह की जो सबसे पहली इबादत है वो क्या है? मारिफत। ये जो हम इबादत करते हैं ये इबादत फराए मारिफत है, असले मारिफत नहीं है। और नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये जो इबादत होती है ये फराए मारिफत है, असले मारिफत नहीं है। इबादत कबूल ही वही होगी जैसे पहले मारिफत होगी। मारिफत नहीं, वो काबिल कबूल नहीं। इसी वजह से अव्वल इबादत अल्लाह की मारिफत है। इसलिए जनाब अली का पहला खुतबा है। अब वो खुतबे की तरफ इंशाल्लाह 30 मजालिस हैं। अब ये जितने तक मौला कह चाहेंगे उतने तक बयान करें, जितनी तक पूरे दिनों में जहाँ तक पहुँचेंगे। अब हम क्या करें, ये जरूरी नहीं कि सारी पढ़ते इसमें, जितने तक पहुँच कोशिश करेंगे कि सारी हो जाए। अली फरमाते हैं कि अव्वलुद्दीन मारिफतु, सुभान। फरमाया दीन का अव्वल ही उसकी पहचान है। जिन्हें उसे ही नहीं पहचाना वो सिरे से दीनदार ही नहीं है। तो क्या कहते? जब दीनदारी नहीं है तो नमाजें कहाँ होंगी, रोजे कहाँ होंगे, हज कहाँ होंगे? ये शरी आवारा गर्दी होगी, नमाज नहीं होगी। पहली जो इबादत है अल्लाह वो उसकी पहचान है, उसकी मारिफत है। सुभान। पहचान
جناب علی فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کا اول ہی اس کی پہچان ہے، کمال و معرفت ہی التصدیق بہی، تمہارا دل بھی تصدیق کرے کہ ہائے غور نہیں فرما رہے، معرفت کے بعد التصدیق بہی، تمہاری دل تصدیق بھی کرے، فکمال التصدیق بہی توحید ہو، تصدیق یہ ہے اسے دو نہ مانے، سبحان اللہ، کمال التوحید ہی الاخلاص لہو، اور کمال توحید یہ ہے کہ اسے ہر شائبے سے خالص اخلاص خلص اس کو کہتے ہیں جس میں نہ روحانی نقص ہو، نہ کوئی مادی نقص ہو، نہ فہمی نقص ہو، نہ علمی نقص ہو، نہ خارجی نقص ہو، نہ باطنی نقص ہو، جہاں کوئی بھی نقص نہ ہو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ لا پہ آئیں گے پھر لے آئیں گے، پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے جو معرفت ہے وہ اللہ کی معرفت، وہ عبادت ہے۔ اللہ الاول قبل کل شے فلا شیء قبلہ، سبحان۔ بحث کریں تو بڑی بات ہے کہ وہ اول ہے۔ اول کسے کہتے ہیں؟ پہلا نہیں، پہلا نہیں، پہلا اول نہیں ہوتا، اول اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے کچھ نہ ہو۔ پہلا نہیں بابا، خیال کرائے دیکھیں اس میں آخر وہ ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہیں۔ علی فرماتا ہے کہ بڑی حمد ہے اس اللہ کی کہ وہ ایسا اول ہے اور ایسا آخر ہے کہ وہ ایسا آخر ہی نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو۔ غور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ فَيَكُونُ آخِرًا قَبْلَ أَن يَكُونَ أَوَّلًا، وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا باطن نہیں ہے کہ کبھی ظاہر رہا ہو، اس کا اول و آخر ہونا ایک، یہ معرفت ہے۔ معرفت، اب معرفت ہے تو سب سے پہلے کیا ہے جناب؟ معرفت کس نے حاصل کرنی ہے؟ ہم نے، یہ جو بیٹھے وقت کے لحاظ سے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہم نے معرفت آپ نے کرنی ہے یا نہیں؟ یا نہیں کرنی ہے؟ آپ بھی مکلف ہے معرفت حاصل کرنے میں، خالق کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ دیکھیں خالق نے ہمیں آزادی ہے، آنکھ کی عبادت دیکھنا ہے۔ بڑی بحثہ میں کیا کرے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آنکھ کی جو عبادت ہے وہ دیکھنا، دیکھیے دیکھنا، جملہ میں نے کہہ دیا، اس کا دیکھنا عمل ہے، صحیح دیکھنا عبادت ہے کہ اس سے متعلق تھا، لہذا شریعت کو بھیج کر آنکھ کو شریعت کا پابند کر دیا، یہ دیکھنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھے گا جس کو میں نے روکا ہے، پھر عبادت ہوگی دیکھنا۔ اگر اسے دیکھتا رہے گا دیکھنا تو ہوگا ہی۔ عبادت ہم نہیں لکھیں گے، عبادت تب ہوگی جب جیسے ہم کہیں صحیح دیکھنا عبادت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، دیکھنا، کان کا کام سننا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کیا ہے؟ سننا، ٹھیک ہے، اس لیے پابندی لگا دی، یہ سنو یہ نہ سنو، اچھی بات ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے جن سے روکا ہے خالق کو بھی اچھے نہیں ہیں، اچھے نہیں لگتے تبھی تو روکا ہے، جن کا حکم دیا اچھے لگتے ہیں تبھی تو حکم دیا، یہ سنو یہ نہ سنو، یہ سنو یہ نہ سنو، ہاں ہاں اچھی باتیں سنو، غیبت نہ سنو، کسی کی برائی نہ سنو۔ چلو وقت زیادہ نہیں دیتے، آگے مجھے بہت کچھ آگے جانا ہے۔ اب زبان کا کام ہے چکھنا، کھانا، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ہر شے نہ کھا جاؤ، اور بتا خالق بھی ہر شے جائز نہیں رکھتا، یہ بھی جو شایا ہے
جو ہم کہیں کھاؤ، پھر اپنی زبان کو پابند کرو ہمارے حکم کا۔ ہم سے بہتر کون ہے حکم دینے والا؟ کون ہے تمہارا خیر خواہ؟ ہم تمہیں حکم خیر خواہ ہو کے حکم دے رہے ہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ اگر حرام کا ایک لقمہ کھاؤ گے 40 دن تک ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ گھبرانے لگے رمضان میں کھا لیں، پھر 30 روزے تو گئے، ایک لقمے نے کہاں تک پہنچا دیا؟ میں رمضان میں کھا لیا تو روزے تو بس گئے بیچارے، کیا کریں؟ تو اب ذرا ان کی عبادت، آنکھوں کی عبادت دیکھنا، کان کی عبادت سننا، یہ جو دل ہے اس دل کی عبادت ہے معرفت۔ سارے اعضاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، دل کے محکوم ہوتے ہیں، دل کے پابند ہوتے ہیں، دل جو حکم دیتا ہے وہی یہ کرتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں کہ دل کچھ اور کہے اعضاء کچھ اور کریں، نہیں۔ تو معلوم ہو گیا ان اعضاء کا دار و مدار یہ موقوف علیہ ہے دل پر۔ اب اگر میں جملہ کہوں اگر دل صحیح ہے پھر غلط کام ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر کوئی غلط کام ان اعضاء سے نہیں ہوگا۔ آنکھ غلط بالکل نہیں دیکھے گی، کان غلط نہیں سنے گا، دل کا صحیح ہونا ضروری۔ اگر دل فاسد ہو گیا تو پھر ان اعضاء سے اچھے کام ہوں گے ہی نہیں۔ تو معلوم ہو گیا جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ دل۔ اور دل کا کیا کام ہے؟ معرفت۔ اسی معرفت کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اب جو اللہ نے شیطان کو ہمارے لیے چھوڑا ہے، شیطان ہے ڈاکو۔ ڈاکو جس گھر میں گھستا ہے قیمتی شے لیتا ہے۔ تو جو فرمائے بابا میں کیا کہہ رہا ہوں، سرکار چور کا کیا کام ہے؟ کیا آپ کے گھر چارپائی اٹھائے گا؟ کیا اتنی بڑی چیزیں اٹھائے گا؟ وہ تو زر و جواہرات اٹھائے گا، پیسے ہوں گے وہ اٹھائے گا۔ یہ شیطان کو مسلط کیا ہم پر۔ ہمارے پاس ہیں دو دولتیں، ایک عقیدہ ایک عمل۔ یہ عمل کو نہیں چھیڑتا، شیطان ماشاءاللہ ہے ایسے یا نہیں ہے نا بابا؟ شیطان عمل کی طرف تو جاتا بعد میں ہے، پہلے دیکھیں جاتا بعد میں ہے۔ میں یہ جملہ یاد رہے، جاتا بعد میں ہے، پہلے عقیدہ خراب کرتا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا پھر عمل کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ کتنی پابندی رہے یہ پھر عقیدہ جب عقیدہ خراب کر دیتا ہے تو پھر وہ، اور عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جو وقت کے لحاظ سے جو بات کو آگے بڑھانا ہے، عقیدے کا تعلق ہوتا ہے دل سے، معرفت کا تعلق ہوتا ہے بابا دل سے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا دل کی بیماریاں کتنی ہیں؟ توجہ فرمائیں جو صاحبان فہم اس وقت تشریف رکھتے ہیں، دل کی بیماریاں 6 ہیں، 6۔ نمبر 1 زیغ، زے یہ خین، زیغ، زیغ کے معنی ٹیڑھا ہونا، ٹیڑھا، ٹیڑھا۔ ابھی تک نہیں سمجھے ٹیڑھا کیا شے ہوتا ہے۔ زیغ کے معنی ٹیڑھا۔ نمبر 2 زیغ کے بعد دوسرا آتا ہے ارتباعیت، مشکل نہ کہ ریب، ریب کے معنی شک۔ شک دل کی بیماری ہے۔ شک کے بعد تیسری بیماری ہے اکنہ، خلاف، دل پہ خلاف آ جاتا ہے۔ ابھی آیتیں پڑھتے ابھی بحث کرتے خلاف۔
اس کے بعد آتا ہے کساوت، کاف دونوں کا سین الف باتیں، کساوت مانے سخت، سختی، سخت دلی، کساوت قلبی جیسے۔ چوتھا پانچواں غمرہ، غین میم رے غمرہ، غمرہ کے معنی مدہوشی، غمرہ گمراہ نشان کرا سرکار غمرہ یہ دیکھ میرے کان ہاتھ تک، اس لیے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ لغات دیکھ کی ہے آیت میں غمرہ کی ایسی ہے، یہ نہ سمجھے میں ایسے آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہوں، ایسے نہ سمجھے۔ غمرہ قرآن میں غمرے کی لفظ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جناب آخر میں آتا ہے اما، عین میم یہ اما، اما من اندھا پن، اندھا پن پہلی بیماری ہے ہماری انسانوں کے لیے، ہماری سمراج اللہ رحم کرے، ہمارے لیے ایک بیماری بھی نہیں ہے، غلط کہہ دیا میں نے، ہمارے لیے ان میں سے اب تو بات سمجھ آئی، اللہ سرکار علی کو جہاں سے نہیں مانا جائے گا۔ پہلی بیماری سرکار ہے زیغ، زیغ۔ انسان جب قوانین فطرت کو علل اعلان مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہدایت حقیقیہ کی علانیہ مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری بات، جو حق ہیں ان حق کو پہچان کر کے یہ حق ہے، آمدن جب مخالفت شروع ہو جاتی ہے، حق کو حق پہچاننے کے بعد اگر پہچاننا ہی نہیں ہے پھر وہ دل ٹیڑھا کر دے، عادل کہاں ہے؟ اس کا ٹیڑھا کرنا دلیل ہے، حق پہچان لیا اس نے لیکن جان کے نہیں مان رہا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے جناب؟ ٹیڑھا۔ اللہ جانے ٹیڑھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اتنی عرصہ پوچھ رہی ٹیڑھی رہی، مجھے ایسے لگتا ہے اچھا ٹیڑھی جو ہوتا ہے نا ٹیڑھا، وہ ٹیڑھا ہو گیا، چلو ٹیڑھا، دل میں تو ظاہراً تو ٹیڑھا نہیں ہوا، اچھا جناب ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس قال موسیٰ علیہ قومی، یا قوم اتوزوننی، تم مجھے انا تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف، جانتے ہوئے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ان کو پہچان کے اپنے دل خود ٹیڑھے کر لیے تو اللہ نے بھی سزا میں ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب ٹیڑھا کر دیا تو اب ٹیڑھا کر کے کیا ہو جاتا ہے ٹیڑھے میں کہ وہ کبھی بھی اس ٹیڑھے پن میں محکم کی طرف جاتا ہی نہیں، متشابہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آیت میں پڑھتا ہوں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ جاتے ہیں اس کی طرف جو متشابہ آیات ہیں، فَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان کا نظریہ اصلاح نہیں ہوتا، فتنہ ہوتا ہے۔ اور وہ متشابہ کی تعبیرات کرتا ہے، حالانکہ ان کو متشابہ کی تعبیر آتی نہیں ہے، کیونکہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ کی تعبیر یا اللہ جانتا ہے یا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور نہیں فرما رہے ہیں یا ان کو راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں۔ جناب علی سے پوچھا گیا مولا جب قرآن آیا ہی اختلاف دور کرنے کے لیے ہے تو ساری محکم آیات ہوتی، متشابہ کیوں آئی ہیں؟ تو جو فرمائے خوش ہو جائے آپ، مولا یہ متشابہ کیوں آئی ہیں؟ میرے علی نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ نے متشابہ آیات جان کر قرآن میں رکھی ہیں تاکہ دنیا آل محمد کی محتاج رہے۔
کہتے ہیں شک، ریب، فارتابت قلوبہم وفی ریبہم یترددون، کہ ان میں وہ ریب پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا، وہ اسی میں گھومتے رہتے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، خدا گواہ ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، اسی خوشی میں مزید خوشی ہو جائے۔ ساری زندگی میں شک میں رہتا ہے، اس کو نقصان یہ ہوتا ہے، ساری زندگی پوچھتا رہتا ہے حق کون ہے۔ خوش ہونا چاہیے، اسی لیے تو رسول نے فرمایا علی مال حق ہے سو مادار علی، اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی مر جائے۔ لوگ بھی ویسا یہ نہیں کرتے، تو وہ کس کی طرف ہوتا؟ متشابہ۔ اس لیے سرکار فرماتے من رانی، ہم 14 محمد ہیں، من رانی فقد رأى الحق، جس نے ہمیں دیکھ لیا انہوں نے گویا حق کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون؟ ایک شک کرنے والا دل بھی ٹیڑھا ہے، علامہ شیخ صدوق کے پاس آیا، علامہ شیخ صدوق پاس آیا اور کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول تو سب کو جانتے تھے۔ ہاں ہاں سب کو جانتے تھے۔ کہنے لگا اگر وہ سب کو جانتے تھے کہ تو پھر رسول کو شاورہم فی الامر، اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا کیوں حکم دیا اللہ نے؟ مشورہ وہ کرتا ہے جو اس علم میں ناقص ہوتا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ شاورہم فی الامر، کہ ان کے میں معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رسول جب آپ اپنا جو عزم پختہ کر لیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ پختہ کر لیں، اسی پہ عمل کریں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رسول اللہ کو مشورہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ علامہ شیخ صدوق نے فوراً کہا تو مشورے کے احکام جانتا ہی نہیں تھا، کہ مشورے کے اصول کتنے ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، مشورے کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں کوئی فعل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، مشورے کے بھی 4 اصول ہیں۔ پہلا اصل یہ ہے کہ مشورہ ان سے لینا چاہیے جو علم و دانش میں افضل ہو۔ گھبرائے نہیں، خدا کے لیے گھبرائے نہیں، ان سے لینا چاہیے جو علم و دانش میں افضل ہو۔ نمبر 2، مشورہ ان سے لینا چاہیے جو تجربے میں بہتر ہو، اس کا تجربہ بہتر ہو۔ تیسرا، مشورہ لینے والا مفضول ہوتا ہے، دینے والا فاضل ہوتا ہے۔ لینے والا مفضول، مشورہ دینے والا فاضل۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ جب جس سے مشورہ لیا جائے بہتر ہے کہ اسی کے مشورے پر عمل کرے۔ وہ خوش ہو گیا، ہاں 4 چیزیں سرکار نے فرمایا۔ پہلا اصول ہے کہ وہ علم و دانش میں کیا ہو؟ بہتر ہو۔ تو یہ بتا کہ رسول سے علم و دانش میں صحابہ بہتر تھے یا رسول بہتر ہے؟ کہنے لگا نہیں رسول بہتر۔ فرمایا کہ یہ مشورے کا پہلو رسول سے تو مستثنی ہو گیا۔ ہاں دوسرا ہے کہ وہ تجربے میں زیادہ بہتر ہو، جو کنت نبیوں و آدم و بین الماء والطین سے موجود ہو۔ وہ تجربہ زیادہ رکھتا ہے، میں جلدی ہے وقت آگے بڑھنا ہے ذرا، یہ زیادہ تجربہ رکھتا ہے، وہ زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے کہ مشورہ دینے والا فاضل اور لینے والا مفضول، کہ رسول سے بڑھ کر کوئی فاضل ہو سکتا ہی نہیں ہے، تو رسول کیا ہو گئے؟ فاضل۔ تو اس فاضل ہونے کے اعتبار سے بھی مشورے کا تیسرا اصول بھی ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے خود کہہ دیا تمہاری مرضی ہے، ان سے لے لو مشورہ، لیکن جو اپنا تم مشورہ عزم کرو اسی پہ عمل کرو۔ جو فیضا عزمت فتوکل، جو تم اپنا عزم کر لو اسی پہ مشورہ پہ عمل اپنے عزم پر کرو۔ کہنے لگا پھر اسے سوال کر دیا، پھر جب یہ 4 چیزیں لاگو ہوتی ہی نہیں رسول پر، تو پھر اللہ نے حکم کیوں دیا مشورہ کرنے کا؟ ہاں فرمایا سنو، اس لیے حکم دیا کہ رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے مومن نہیں تھے۔ اور نہیں فرما رہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کچھ منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ رسولوں سے مشورہ اس لیے لیتا، جو مومن ہوتا وہ اچھا مشورہ دیتا، جو منافق ہوتا وہ غلط مشورے دیتا۔ مشورے سے ہی پہچان لیتا رسول مومن کون ہے، منافق۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، رسول تیری بات سنتے ہیں،
وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. رسول ان میں سے تیری بات بھی سنتے ہیں لیکن اس میں تفقہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ کانوں سے ہی بہرے ہیں. بہرے فی آذانہم وقرا. یہ کان میں جب وہ بہرا پن آ جائے میں سن سکتا ہے، سن کے بھی نہیں سنتے. یہ عجیب، سن کے بھی نہیں سنتے. کیوں کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف ڈال دیے. اب تیسری بیماری کیا آ گئی؟ ایک ہو گیا ٹیڑھا پن، ایک ہو گیا شک، شک کے بعد آ گیا خلاف. اب اس خلاف کے بعد جو چوتھی مرض ہے اس کو کہتے ہیں کساوت. ثم قست قلوبکم، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت. یعنی دلوں میں ہمدردی ہے نہیں، رحم ہے نہیں. صاحبان فال میں سر تشریف رکھتے ہیں، ان میں تو ایثار ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کربلا میں امام کے مخالف لڑنے آئے. میں کیا کہوں، جن کے دل انتہائی سخت، ہمدردی کا وہاں تصور ہی نہیں تھا. اس لیے فرمایا فیل للقاسیۃ قلوبہم، فیل ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے. فرمایا پتھر میں سے ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، پتھروں سے تو پانی نکل سکتا ہے لیکن ان کے دل ایسے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ تو پتھر کیا، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اب قرآن نے خود بتا دیا کہ ان کے دل سخت کیوں ہوئے. اب قرآن کہتا ہے کساوت کی سبب کیا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے دلوں کو ہم نے پتھر اس لیے بنایا ہے کہ انہوں نے عہد الست میں علی کو مان کر انکار کر دیا ہے. وہ میثاق کیا لیا گیا تھا؟ وہ عہد کیا لیا گیا تھا؟ وہ عہد پر آپ قائم ہیں تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ آپ کا یہاں آنا بتاتا ہے عہد پر قائم. جو اس میں توحید کا لیا گیا ہے اور رسالت کا لیا گیا اور امامت کا لیا گیا. اگر میں ایک لفظ کہہ دوں اس یہیں کیونکہ ٹیپ بھی بات ہو رہی ہے، یہ عہد اللہ نے آ کے لیا کیا رسول نے آ کے لیا؟ یہ عہد رسول نے لے لیا نہ اللہ نے لے لیا. علی فرماتا ہے انا آخذ العہد، یہ وعدہ میں لے رہا تھا خالق کی طرف سے. عہد اللہ سے کہا میں لدینا کتاب ینطق بالحق. سبحان اللہ، لدینا کتاب ینطق بالحق. ہماری ایک کتاب ہے، کتاب جو حق سے بولتی ہے، حق بولتی ہے. قرآن تو بولتا ہی نہیں ہے. اور علی فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہے، قرآن بولتا نہیں ہے، اگرچہ کلام ہے لیکن بولتا نہیں ہے. یا کہا جائے ینطق بالحق، میری ایک ایسی بھی کتاب ہے جو حق بولتی ہے. پوچھا گیا مولا سے بولا وہ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا انا کتاب اللہ الناطق. اللہ کی بول ان کے دلوں پر کیا چھا گئی؟ غشی، غشی چھا. جب زیادہ شدید مرض پڑھے تو آدمی بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے
بیماری بڑھ گئی ہے، گھٹی نہیں۔ اب کیا آنے لگے غشی، جب ہے ہی غشی تو کسی ناطق کی کلام کو سنیں گے کیسے؟ اور نہیں فرما رہے، بے شک وہ بولتا رہے، اس نے تو بولنا ہے، وہ ہے ہی ناطق، چونکہ ادھر جن کو سنانا ہے وہ غشی میں ہے، وہ دل کی ایسی بیماری میں ہے کہ اب چوتھا درجہ ہے، پانچواں درجہ ہے بیماری کا، وہ سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد آتا ہے، آخر میں آتا ہے اما، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ التوحید الخصال تفسیر کمی 3۔ علامہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، کوئی 3 کتابوں کا حوالہ دیا تھا، التوحید الخصال اور تفسیر کمی، ساری میرے پاس موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہیں۔ اگر فالتو کتابیں تفسیروں کی ہو تو آپ عنایت کر سکتے ہو تو میں لے لوں گا، یہ بھی بس سمجھا۔ شاہ جی نے اجتماع فرما ہے، ہمدار صاحب کی اللہ نے مجھے تفسیریں دی ہیں ابھی، جس سے میں استفادہ کر کے ثواب جناب کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اچھا جناب، یہ ہوا کہ 4 انسان کی 4 آنکھیں، فرمایا 2 آنکھیں یہ ظاہری، 2 اندر ہوتی ہیں، یہ 2 ظاہر ہوتی ہیں، یہ جو ظاہر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ان 2 ظاہروں سے امور دین و دنیا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ان 2 ظاہری آنکھوں سے امور دین بھی دیکھتا ہے اور امور دنیا بھی دیکھتا ہے، اور اس سے پھر دیکھ کے اگر دیکھنا صحیح ہو پھر عبرت بھی لیتا ہے، عبرت بھی لیتا ہے۔ 2 آنکھیں امور دنیا دین کو دیکھنے کے لیے ہیں، وہ جو اندر والی 2 آنکھیں ہیں وہ صرف امر آخرت کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کبھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کا تصور کر کے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یہ گھبرانا بتاتا ہے آنکھیں بیدار ہیں۔ اور نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات کوئی ہو رہی ہے، ادھر بات آئی گھبرا گئے۔ گھبرانا بتاتا ہے ان آنکھوں نے بتا دیا کہ یہ دیکھ رہی ہے، یہ اندر والی جو 2 آنکھیں ہیں یہ امر آخرت کو دیکھتی ہیں۔ پھر میرے امام نے فرمایا کہ یہ جو 2 آنکھیں ہیں یہ تو رہتی ہیں، لیکن یہ جو 2 اندر والی آنکھیں ہیں اگر اس کے کرتوت بڑھیں، اب کرتوت کی لفظ بہتے رہے میرا خیال ہے، تو ان کرتوتوں کی وجہ سے جب دل بھی ٹیڑھا ہو جائے، شک بھی ہو جائے، پھر اکیلا بھی ہو جائے، اور پھر کساوت بھی ہو جائے، پھر گھبرا بھی ہو جائے، پھر عادل ہے اللہ کا کہ ان کو اندھا کر دے۔ اب تو حق ہے نا کہ اب آخری ڈگری پہ ہے، اب اس نے حق کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، پھر ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ان کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہاں پہ جب بند کر دیا، اب آیت کہتی ہے فَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو یہاں بھی اندھا تھا وہ قیامت میں بھی اندھا رہے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے، میں کیا کہتا ہوں؟ مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں بھی اندھا تھا وہ قیامت میں بھی اندھا رہے گا۔ لیکن آگے لفظ عجیب نزاکت ہے لفظ کی، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس نے حق کا راستہ خود گم کر دیا ہے۔ اضل سبیلا، سبیل کو خود اس نے گم کر دیا ہے۔ ہم نے صراط مستقیم اتنا واضح کر دیا تھا، اس نے اپنی بیماریوں کی وجہ سے اپنی اس راستہ حق کو خود گم کر دیا۔ جو یہاں بھی اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ یہی میرے آقا سے پوچھا گیا، بھلا وہ کون ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی اندھا ہو اور آخرت میں بھی اندھا رہے؟ سنیں آقا، میرا آقا فرماتا ہے اندھا اس دنیا میں اور یہاں کے وہی ہوگا جس نے اس دنیا میں میری ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ جس نے یہاں اقرار کیا وہ یہاں بھی بینا ہے۔
साजन अली को कितना मासूम होना चाहिए। गौर नहीं फरमा रहे। क्या कह बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जरा। हबशी औरत मशकीदा कंधे पे मदीने की गर्मी में, आओ अली की मोहब्बत में आके पानी पी लो। आमश कहता है मैंने आवाज सुनी, गया जाके मैंने उससे गिलास जो पानी का लिया, अब जो देखा उसकी आंखें नाबीना है, आंखें नहीं। मैंने पानी पी लिया, देखा आंखें नाबीना है। वो चूंकि मुझे मक्के जाना था, मैं मदीने से मक्के आया और मक्के आके जब ये दौरानी तवाफ में हरम से जो बाहर गया, जो मैंने देखा कि कान में आवाज आई, जिस अली ने मुझे आंखें दी हैं उसके नाम पे आके पानी पी लो। है। या अली, जिस अली ने मुझे आंखें दी हैं उसके नाम पर आके पानी पी लो। अब जब ये आवाज आई तो मैं अब जो पढ़ा देखा तो वही हबशी औरत है। मैंने कहा बीबी तू मदीने में तो नाबीना थी, ये मक्के में बीना कैसे हो गई? तू वही नहीं जो वहां पानी पिला रही थी? कह लिया हाँ वही। ये बीना कैसे हुई, आंखें कैसे मिली? कहने लगी कि मैं खड़ी हुई ऐलान कर रही थी, अली की मोहब्बत में आके पानी पी। एक शख्स आया, मैं तो नाबीना थी, सामने आके मुझसे पानी लेके पी के कहा बीबी अली से मोहब्बत रखती है? कितनी मोहब्बत रखती है? अब देख बीबी से कहा जा रहा है अली से मोहब्बत रखती है। उसने ये जुमला का मुझे बड़ा पसंद आया। सरकार अगर दिल चीर कर दिखाने वाली बात होती तब दिखाती कि अली से कितनी मोहब्बत रखती। मस्तूर सुभान अल्लाह, इतनी मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। जब ये जुमला कहा ना, ऐ शख्स उसी आदमी जो मेरे सामने खड़ा था उसे दुआ करके कहा अल्लाह तुझे इसकी इस मोहब्बत का वास्ता इस अली के सदके में इसे बीना कर दे। तो मेरी आंखें ठीक हो गई। अब जो मैंने देखा वो दुरुस्त करने वाला सामने खड़ा था। मैं क्या कह रहा हूं, जो कभी सामने नहीं आया वो सामने खड़ा है। मैंने फौरन कहा कौन है तू मोहसिन, तो इतना बड़ा तूने एहसान किया। कहने लगा मुझे मोहसिन ना कहो, मैं अली का अदना गुलाम हूं, मैं खैजर नबी हूं। मैं खैजर नबी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैं खैजर नबी हूं और शियाए अली। खुश नहीं होना चाहिए कि बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिनके शियों की फहरिस्त में नबी मासूम आए उस इमाम को अली कहते हैं। अगर इनसे अदावत हो गई फिर मर्ज़े ऐसी बढ़ती चली जाएंगी, फिर सूरह हमद उनके लिए शिफा नहीं है। हाँ फिर भी ये बड़े लजपाल हैं, गौर नहीं फरमा रहे। वह बाबा मैं जुमला कहता हूं कि जो इमाम को करबला में ले आया है और कितना सख्त दिल होगा। गौर नहीं फरमा रहे। लेकिन ये सारी खताएं माफ हो गई या नहीं हो गई? अगर आखिरी वक्त में भी इनको मान ले तो फिर ये लजपाल है, सारे पर्दे हटाकर दिल को नूरे ईमान से मुनव्वर कर देते हैं, तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल